نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اہل جنت کے معقولات و مشروبات، یعنی اہل جنت کو کیا کھانے کے لیے دیا جائے گا اور کیا پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے مہمانی مچھلی سے کی جائے گی، اور دوسرا کھانا جنتی بیل کے گوشت سے کھلایا جائے گا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جنتیوں کو سب سے پہلے جو کھانے کے لیے دیا جائے گا وہ مچھلی ہوگا، اور دوسری بار جو کھانے کے لیے دیا جائے گا وہ جنتی بیل کے گوشت ہوگا۔ اسی طرح جنتیوں کو سب سے پہلے جو مشروب پینے کے لیے دیا جائے گا وہ سلسبیل نامی چشمہ سے ان کو دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، اتنے میں یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم آیا اور پوچھنے لگا جس روز زمین و آسمان عدل بدل کیے جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلسرات کے قریب اندھیرے میں کھڑے ہوں گے۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا پلسرات کو سب سے پہلے کون لوگ پار کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنگ دست مہاجرین۔ یہودی عالم تنگ دست مہاجرین یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے۔ یہودی عالم نے پوچھا جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کی خدمت میں کون سا تحفہ پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مچھلی کے جگر کا گوشت۔ یہودی نے پھر پوچھا اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتیوں کے لیے جنت میں چرنے والا بیل ذبح کیا جائے گا جس کا گوشت انہیں کھلایا جائے گا۔ یہودی نے پوچھا کھانے کے لیے بعد پینے کے لیے جنتیوں کو کیا دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلسبیل چشمہ کا پانی۔ یہودی عالم نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جنتیوں کو جو کھانے کے لیے دیا جائے گا وہ سب سے پہلے مچھلی کے جگر کا گوشت ہوگا، اس کے بعد جو کھانے کے لیے دیا جائے گا وہ جنت میں چرنے والا بیل دیا جائے گا۔ ہماری موجودہ زمین اہل جنت کی روٹی ہوگی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز یہ زمین ایک روٹی کی شکل میں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں اسی طرح الٹ پلٹ فرمائے گا جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر میں اپنی روٹی کو ہاتھوں میں الٹ پلٹ کرتا ہے، اور وہ روٹی اہل جنت کی میزبانی ہوگی۔ جنت کا اعلیٰ ترین مشروب تسنیم صرف اللہ کے مقرب بندے کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جنت کی خالص اور صاف اور شفاف شراب رحیق سے تمام جنتی لطف اندوز ہوں گے۔ جنت والوں کی خدمت میں رحیق کے سربند ساغر پیش کیے جائیں گے۔ رحیق پینے کے بعد جنتی منہ میں مشک کا ذائقہ محسوس کریں گے۔ جنت والوں کو آب کوثر سے بھی نوازا جائے گا، یہ بات گزر چکی ہے۔ جنت میں سفید چمکدار شراب بھی اہل جنت کی تواضع کے لیے موجود ہوں گی۔ جنت کی شراب پینے کے بعد ہوش و حواس اور عقل و خود میں کسی قسم کا بگاڑ نہیں ہوگا۔ سورہ صافات آیت نمبر 45، 46 اور 47 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب کے چشموں سے ساگر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے۔ چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت بھری ہوگی، اس سے نہ جسم کی کوئی نقصان پہنچے گا نہ عقل خراب ہوگی، یعنی جسم کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا اور عقل بھی خراب نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسرے مقامات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ دہر آیت نمبر 15 اور 16 میں فرمایا کہ جنت والوں کے سامنے چاندی کے برتن اور سیسے کے ساغر گردش کرائے جائیں گے۔ شیشہ بھی وہ ہوگا جو چاندی کے طرح یعنی سفید اور چمکدار ہوگا،
خدام نے انہیں ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدام ہوں گے جنت میں، اور وہ جنتیوں کو شراب پیش کریں گے، لیکن وہاں کی وہ شراب ایسی ہوگی جو عقل کو خراب نہیں کرے گی اور نہ ہی نشہ ہوگا۔ جنت والوں کی خدمت میں شراب طہور کے جام پیش کیے جائیں گے۔ جنت والوں کو ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ اہل جنت کی خدمت میں ایسی شراب کے ساغر بھی پیش کیے جائیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ مسئلہ گزر چکا ہے۔ جنت والوں کے پینے کے لیے میٹھے پانی، خوش ذائقہ دودھ، لذیذ شراب اور صاف و شفاف شہد کی نہریں بھی جنت میں موجود ہوں گی۔ یہ بھی گزر چکا ہے۔ رواں دواں چشموں کے پانیوں سے بھی اہل جنت لطف اندوز ہوں گے۔ سورہ غاشیہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا عین جاریہ، کہ جنت میں رواں دواں چشمے بہتے ہوں گے۔ جنت کی شراب پینے سے جنتیوں کا سر چکرائے گا، نہ عقل میں فتور آئے گا۔ جنت والوں کی پسندیدہ پھل حسب خواہش بکثرت ان کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ من پسند پرندوں کا بھنا ہوا گوشت بھی لذت دہن کے لیے موجود ہوگا، یعنی منہ کے لذت کے لیے موجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ آیت نمبر 17، 18، 19، 20، 21 میں فرمایا کہ جنت والوں کی خدمت کے لیے ابدی لڑکے ایک ہی عمر میں رہنے والے، یعنی ایک ہی عمر میں رہنے والے صاف ستھری شراب سے لبریز ساغر و مینا لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فتور آئے گا، اور ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے، جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کی گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا گوشت چاہے استعمال کریں، یعنی جس طرح کا استعمال کریں۔ کھانے پینے میں وہاں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جنت والوں کی میزبانی کے لیے دیگر تمام پھلوں کے علاوہ کھجور، انگور، انار، بیر اور انجیر کے پھل بکثرت موجود ہوں گے۔ حوض کوثر میں اڑنے والی چڑیوں کے گوشت سے بھی اہل جنت لطف اندوز ہوں گے۔ یہ مسئلہ گزر چکا ہے۔ جنت والوں کی دعوتوں کا سلسلہ صبح و شام جاری رہے گا، یعنی جنت والے لوگ صبح و شام دعوت کا اہتمام کریں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 62 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جنتیوں کے لیے جنت میں صبح و شام رزق تیار ہوگا، یعنی صبح و شام رزق تیار ہوگا اور اس میں وہ پارٹی کریں گے۔ جنت میں ہر شخص کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے کی استطاعت دی جائے گی، یعنی بیک وقت وہ 100 آدمیوں کے برابر کھانے کی طاقت رکھتا ہوگا۔ طبرانی کی صحیح روایت ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والوں میں سے ہر شخص کھانے پینے اور شہوت و جماع میں 100 آدمیوں کے برابر طاقت دیا جائے گا۔ جنت والوں کی رفع حاجت کی صورت یہ ہوگی ان کے جسم سے پسینہ بہے گا، پیٹ ہوگا ویسا کا ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ کھانے سے قبل تھا۔ جنت والوں کو مشروبات و معقولات سونے اور چاندی اور سفید چمکدار شیشے کے برتنوں میں پیش کی جائیں گے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 71، 72، 73 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت والوں کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے۔ ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز ان کے لیے وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث ان اعمال کی بنا پر ہوئے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ تمہارے لیے یہاں بکثرت پھل موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے، یعنی جو تم نے دنیا میں محنت کیا ہے آج اس کا پھل ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے۔ جنت والوں کے لباس اور زیورات کیسے ہوں گے؟ جنت والوں کے باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز لباس پہنیں گے۔ جنت والوں کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن استعمال کریں گے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف آیت نمبر 30 اور 31 میں کیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایسے نیک لوگوں کے اعمال ہم ضائع نہیں کریں گے۔ ان کے لیے آخرت میں سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی،
وہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ بہت ہی اچھا ثواب اور بہت ہی اچھی قیام کی جگہ ہے۔ اطلس اور دیبا یہ دونوں بہت اعلیٰ قسم کے ریشم کا کپڑا ہے جن میں سونے اور چاندی کے تار بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ پہننے کے لیے جنت میں دیا جائے گا۔ خالص ریشمی کپڑوں کا لباس، خالص سونے کے زیورات، خالص موتیوں کے زیورات اور موتی جڑے سونے کے زیورات بھی اہل جنت استعمال کریں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کے ہوں گے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سدا بہار جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اطلس اور دیبا کے علاوہ سندس اور استبرق کا لباس بھی اہل جنت پہنیں گے۔ سورہ دخان آیت نمبر 51 سے لے کر 57 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں سندس اور استبرق کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے۔ اہل جنت موت کا مزہ کبھی نہیں چکھیں گے، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ جنت والوں کے چاندی کے زیورات بھی استعمال کریں گے، جنت والے چاندی کے زیورات بھی استعمال کریں گے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر آیت نمبر 19، 20 اور 21 میں کیا ہے کہ جنت والوں کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں، وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے ایک بڑی سلطنت کا سارو سامان تمہیں نظر آئے گا، ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس اور دیبا کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ جنتی خاتون بیعت وقت 70 جوڑے زیب تن کریں گی جو اس قدر عمدہ اور اعلیٰ ہوں گی کہ ان کے اندر سے ان کی پنڈلی کا گودا نظر آئے گا۔ یہ بات آگے آئے گی۔ جنتی خاتون کا دوپٹہ قدر و قیمت میں دنیا جہان کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہوگا، یہ مسئلہ بھی آگے آئے گا۔ کھجور کی ٹہنی کے ریشے سے اہل جنت کا لباس تیار کیا جائے گا جو کہ سرخ سونے کی ہوگی، یہ مسئلہ گزر چکا ہے۔ جنت والوں کی بہترین ریشم کے رومال استعمال کریں گے، یعنی جنت والے بہترین ریشم کے رومال استعمال کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی کپڑا لایا گیا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی کپڑا لایا گیا، لوگوں نے اس کی نفاست اور نرمی پر تعجب کا اظہار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے افضل ہے، یعنی جو دنیا میں رومال جو دکھایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے افضل ہے۔ جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے اس جگہ تک جنتیوں کے زیور پہنایا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست یعنی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جنت میں مومن کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کا وضو پہنچتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے وضو کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بھی وہاں تک یعنی مومنوں کو وہاں تک زیور پہنایا جائے۔ جنتیوں کو پہنائے گئے ایک کنگن کی چمک کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، یعنی جنتیوں کو جو پہننے کے لیے کنگن دیا جائے گا وہ اس قدر چمکدار ہوگی کہ سورج کی روشنی اس کے آگے پھیکی پڑ جائے گی۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن کے برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے کناروں کے درمیان جو کچھ ہے اسے چمکا دے۔ اگر ایک جنتی مرد اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانکے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے جس طرح سورج کی روشنی تاروں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ جنتیوں کے زیورات میں استعمال ہونے والا ایک موتی دنیا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک موتی دنیا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہے، یعنی ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور جنتیوں کے زیورات میں استعمال ہونے والا موتی ایک طرف۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی اللہ کے ہاں 6 فضیلتیں ہیں۔ نمبر 1، شہید ہوتی ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جنت میں اسے شہادت کے وقت ہی اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، عذاب قبر سے اسے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ نمبر 3، قیامت کے روز بڑی گھبراہٹ سے اسے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ نمبر 4، اس کے سر پر عزت کا ایسا تاج رکھا جائے گا جس میں لگا ہوا ایک یاقوت دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ یہ ہے محل شاہد، یعنی اس میں لگا ہوا وہ تاج جس میں لگا ہوا ایک یاقوت وہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ نمبر 5، جنت میں اس کا نکاح موٹی آنکھوں والی 72 حوروں سے کیا جائے گا۔ نمبر 6، وہ اپنے 70 اعزہ و اقارب کی سفارش کر سکے گا۔ جنت والوں کی مجلسیں اور مسندیں۔ جنت والوں کی نادر اور نفیس ریشم کے بستروں پر تکیے لگا کر اپنے اپنے محلات اور باغات میں جلوہ افروز ہوں گے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 54 اور 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتی لوگ ایسے بستروں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے اثر موٹے ریشم کے ہوں گے اور باغوں کے درختوں کی ڈالیاں جھکی پڑتی ہوں گی۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنتی لوگ قطار در قطار آمنے سامنے رکھے ہوئے خوبصورت تختوں پر رونق افروز ہوں گے۔ سورہ طور آیت نمبر 20 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتی لوگ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ جنت والوں کے آمنے سامنے رکھے ہوئے تختوں پر مسند نشین ہو کر لذت بھرے معقولات و مشروبات سے لطف اندوز ہوں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 41 سے لے کر 47 تک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت والوں کے لیے جانا پہچانا رزق ہوگا، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمتوں بھرے باغات جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، ایسی چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت بھری ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر پہنچے گا نہ اس سے ان کی عقل خراب ہوگی۔ مسندوں سے آراستہ سونے چاندی اور جواہرات سے مرصع تختوں پر اہل جنت ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر ساغر و مینا کا شوق فرمائیں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 10 سے لے کر 19 تک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقرب لوگ نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے، پہلوؤں میں سے بہت اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے، مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے یعنی جن کی عمر ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہے گی صاف ستھری شراب کے ساغر و مینا لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ تو ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا۔ جنتیوں کے تخت سبز رنگ کے نادر اور قیمتی قالینوں سے آراستہ ہوں گے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 54 اور 55 میں فرمایا جنتی لوگ سبز قالینوں، نادر اور نفیس فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ تو اے جن و انس یعنی اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بعض تخت بلندیوں پر ہوں گے جن پر جا بجا مخملی مسندیں، نرم و نازک قالین، خوبصورت گدے اور قیمتی گاؤ تکیے سجے ہوں گے۔ جنتی جہاں چاہیں گے مجلسیں قائم کریں گے۔ سورہ غاشیہ آیت نمبر 13 سے لے کر 16 تک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
جنت میں بلند و بالا تخت ہوں گے، یعنی جہاں پینے کے لیے ساغر رکھے ہوں گے، گاؤ تکیے کی کتاریں ہوں گی، مسندیں اور قالین جا بجا بچھے ہوں گے۔ جنتی لوگ گھنے سایوں میں تختوں کے اوپر اپنی بیغامات کے ساتھ مزے کریں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ جنت والوں کے خادم، ابھی سرسری طور پر یہ بات گزری تھی کہ جنت والوں کے خادم کون لوگ ہوں گے، یعنی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ تو اہل جنت کے خدام ہمیشہ لڑکپن کی عمر میں ہی رہیں گے، یعنی چھوٹے ہی چھوٹے رہیں گے۔ جنت والے کے خدام موتیوں کی طرح خوبصورت اور دلکش نظر آئیں گے، جو جنتیوں کی خدمت کریں گے۔ جنت والوں کے خدام اس قدر چاق و چوبند ہوں گے کہ چلتے پھرتے یوں نظر آئیں گے جیسے سمٹتے بکھرتے اور بکھرتے سمٹتے موتی ہیں۔ سورہ دہر آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت والوں کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکپن کی عمر میں ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ جنت والوں کی خادم گرد و غبار سے محفوظ کیے ہوئے موتیوں کی طرح صاف ستھرے اور حسین و جمیل ہوں گے۔ سورہ طور آیت نمبر 24 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت والوں کی خدمت کے لیے وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ مشرکین کے فوت ہونے والے بعض یعنی کچھ نابالغ بچے اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ ابو نعیم اور ابو یعلا کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے بارے میں سوال کیا کہ ان کے تو کوئی گناہ نہیں ہوں گے جن کی انہیں سزا دی جائے، تو کیا وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے؟ نہ ہی ان کی نیکیاں ہوں گی جن کے بدلے میں وہ جنت کے بادشاہ بن جائیں، پھر وہ کہاں جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے، یعنی جنت کے خدمت کرنے والے ہوں گے۔ جنت کی عورتیں، جنتی خواتین تمام ظاہری علائشوں مثلا حیض، نفاس وغیرہ اور باطنی علائشوں مثلا غصہ، حسد، سوکنا پن وغیرہ سے پاک و صاف ہوں گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ملاقات کے بعد بھی ہمیشہ کنواری حالت میں رہیں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ آیت نمبر 35، 36، 37 اور 38 میں کیا ہے کہ جنت والوں کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے۔ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور ان کی ہم عمر، یہ سب کچھ داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ جنتی خواتین حسن و جمال اور حسن سیرت دونوں اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ سورہ رحمان آیت نمبر 70 اور 71 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں یعنی اہل جنت کے لیے خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں ہوں گی، پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنت کی خوشیوں کی تکمیل خواتین کی رفاقت میں ہوگی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، یعنی جنت میں تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ جنت میں تمہیں خوش کر دیا جائے گا، یعنی وہاں تمہاری بیویاں ہوں گی اور وہاں تم کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یعنی ہمیشہ تم خوشی کی حالت میں رہو گے۔
ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جنت میں داخل ہونے والی خواتین مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے جنت کی حوروں سے افضل ہوں گی۔ طبرانی کی صحیح روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ دنیا کی خواتین افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی خاتون کو جنت کی حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والا کپڑا کو استر یعنی اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے، یعنی باہر والا جو کپڑا ہوتا ہے اور جو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی نمازیں، روزے اور دوسری عبادتیں جو انہوں نے اللہ عز و جل کے لیے کی ہیں، اسی وجہ سے ان کا مقام جنت کی حوروں سے زیادہ بلند ہوگا۔ خاتون جنت اگر دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق سے لے کر مغرب تک ساری جگہ روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے۔ خاتون جنت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے قیمتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں نکلنا پہلے پہر یا پچھلے پہر دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے، اور اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں لمحہ بھر کے لیے جھانک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور فضا کو خوشبو سے بھر دے۔ جنتی عورتوں کا سر کا دوپٹہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، یعنی جنتی عورت کا جو سر کا دوپٹہ ہوگا دنیا اور دنیا میں رہنے والی ساری چیزوں سے بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جنت میں ہر جنتی کا نکاح دو عورتوں سے ہوگا جو بنت آدم سے ہوں گی۔ خاتون جنت بیک وقت 70 جوڑے پہنے ہوں گے جو اس قدر عمدہ اور نفیس ہوں گے کہ ان کے اندر سے عورت کا جسم نظر آ رہا ہوگا۔ عورت بذات خود اس قدر حسین و جمیل ہوگی کہ اس کے جسم سے ہڈیوں کا گودا تک نظر آئے گا۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز مردوں اور عورتوں کا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، دوسرے گروہ کے چہرے آسمان میں چمکتے خوبصورت ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ دونوں گروہوں کے مردوں کو 2 بیویاں عطا کی جائیں گی، ہر عورت 70 جوڑے پہنے ہوں گی جن میں سے ان کی پنڈلی کا گودا نظر آ رہا ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنی دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی بشرطے کہ وہ شوہر بھی جنتی ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی دوسرے جنتی سے بیاہ دیں گے۔ جن خواتین کی دنیا میں فوت ہونے کی صورت میں 2 یا 3 یا اس سے زائد شوہر رہے ہوں ان خواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کا اختیار دیا جائے گا، جسے وہ خود پسند کریں گی اسی کے ساتھ رہیں گی۔ طبرانی کی صحیح روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگرے نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہے، وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ان میں سے کون سا مرد اس کا شوہر بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ یقیناً اچھی اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی۔ عورت اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی اے میرے رب یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا لہذا اسے میرے ساتھ بیاہ دے۔ اے ام سلمہ اچھا اخلاق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں پر سبقت لے گیا، یعنی جس شوہر کا اچھا اخلاق ہوگا بیوی اسی کو پسند کرے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ لوگوں نے آپس میں فخر کیا یا ذکر کیا کہ جنت میں مرد زیادہ ہوں گے یا عورتیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گی
اور دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکدار ستارے کے مانند چمک رہے ہوں گے، اور دونوں گروہوں میں سے ہر مرد کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اندر سے نظر آ رہا ہوگا، اور جنت میں کوئی آدمی بن بیاہ نہیں ہوگا۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جنت میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، کیونکہ ایک مرد کو 2 بیویاں دی جائے گی اور پھر 72 حوریں ہوں گی۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو جنت میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیث میں 2 بیویوں سے مراد بنت آدم ہے، اور حوریں ان کے علاوہ ہوں گی جتنی اللہ تعالیٰ چاہے گا دے گا۔ آہو چشم حوریں جنت کی دوسری نعمتوں کی طرح جنتی مردوں کے لیے ایک نعمت ہوگی۔ ابھی جو پہلے بات ہوئی وہ دنیا کی عورتیں تھیں، اب یہ جنت کی حوریں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل مومن مردوں کے لیے بنایا ہے۔ بعض حوریں یاقوت اور مرجان کی طرح رنگت میں سرخ ہوں گی۔ بے مثال حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حوریں عفت معابی اور حیا میں بھی اپنی مثال آپ ہوں گی۔ نوع انسانی کی حوروں کو اس سے پہلے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، اور نوع جن کی حوروں کو اس سے پہلے کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 56 سے لے کر 59 تک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت کی دوسری نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ پھر اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ خوبصورت ہیرو اور موتیوں کی طرح ہوں گی۔ پھر اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یاد رہے، مومن اور صالح انسانوں کی طرح مومن اور صالح جن بھی جنت میں جائیں گے۔ جس طرح وہاں انسان مردوں کے لیے انسان عورتیں اور انسان حوریں ہوں گی، اسی طرح جن مردوں کے لیے جن عورتیں اور جن حوریں ہوں گی۔ گویا نوع انسان کے لیے ان کے ہمجنس اور نوع جن کے لیے ان کے ہمجنس جوڑے ہوں گے۔ اللہ عالم بالصواب۔ حوریں اس قدر حیادار ہوں گی کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھیں گی۔ حوریں انڈے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی سے زیادہ نرم و نازک ہوں گی۔ سورہ صافات آیت نمبر 48 اور 49 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت والوں کے پاس شرمیلی اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اس قدر نرم و نازک گویا کہ انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی ہیں۔ جنت کی حوریں خوبصورت سرمکی آنکھوں والی لؤلؤ کی طرح سفید اور شفاف رنگت والی اس قدر بے داغ اور حسین ہوں گی کہ جیسے جواہرات درج میں محفوظ کیے گئے ہیں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 22، 23، 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہل جنت کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حوریں جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ انہیں ان اعمال کے بدلے میں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ حوروں کے ساتھ جنتی مردوں کا باقاعدہ نکاح بھی ہوگا۔ سورہ طور آیت نمبر 19 اور 20 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جنتیوں، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوروں کا ان سے نکاح کر دیں گے۔ حوریں اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ سورہ صاد آیت نمبر 52 اور 53 میں فرمایا، جنت میں اپنے شوہروں کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نظر نہ اٹھانے والی حوریں ہوں گی جو اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ یہ وہ نعمت ہے جس کا تم سے قیامت کے دن وعدہ کیا جاتا ہے۔ خوبصورت موتیوں کے خیمے حوروں کی قیام گاہیں ہوں گی جہاں جنتی مرد ان سے ملاقات کریں گے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 70 اور 71 میں فرمایا، حوریں خیموں میں ٹھہرائی گئی ہوں گی، بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنت میں حوروں کا اپنے شوہروں کے اعزاز میں ترانہ۔ طبرانی کی صحیح روایت ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں یہ ترانہ گاتی ہیں،
ہم خوبصورت اور نیک سیرت حوریں اپنے محبوب شوہروں کے لیے محفوظ کی گئی ہیں۔ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی حوریں نامزد کی جا چکی ہیں، یعنی جو دنیا میں اہل ایمان ہیں ان کے لیے جنت میں پہلے سے ہی حوریں موجود ہیں جو جنتی ہیں۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو یعنی دنیا میں تکلیف پہنچاتی ہے تو موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے اس نیک شوہر کی بیوی کہتی ہے، اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف نہ دے، یہ چند روز کے لیے تیرے پاس ہے، عنقریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے اور اگر وہ شوہر نیک ہے تو جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں حوریں بنا کے رکھی ہیں وہ پکار کے کہتی ہے دنیا کی عورت کو کہ تم اسے تکلیف نہ دو، یہ مرنے کے بعد میرے پاس آنے والا ہے۔ اسی طرح ابن عساکر کی روایت ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو ایک نوجوان دوشیزہ نے میرا استقبال کیا۔ میں نے اسے پوچھا تو کس کے لیے ہے؟ کہنے لگی زید بن حارثہ کے لیے۔ انتقام لینے پر قادر ہونے کے باوجود انتقام نہ لینے والا شخص جنت میں اپنی پسندیدہ حور سے نکاح کرے گا، یہ بات آگے آئے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنتی بنائیں اور جنتیوں والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔